میں کافی دنوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ اس پہ بات چیت کی جائے، مسئلہ فلسطین اور جو اسرائیل کا آج درپیش ہے، اور اسرائیل کی جو بربریت ہے اور اس کا ظلم و ستم ہے نہتے فلسطینی عوام کے اوپر، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور تاریخ انسانی شاید اس طرح کی جو جینوسائیڈ ہے، جو اس طرح کی بربریت ہے، اس کا کم کم ہی مظاہرہ تاریخ نے اس کا دیکھا۔ اور اس پہ جو پوری عالمی دنیا ہے جو اس پہ بالکل خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، وہ بھی ان کا کردار بھی جو ہے وہ قابل مذمت ہے، اور اس کی بھی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ لیکن میں اس پہ بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کو کس جو ہے وہ اس کا اگر ہم تجزیہ کریں تو اس کو کس تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں آج بھی مختلف جو مذہبی جماعتوں نے اس پہ احتجاج وغیرہ کیا، جلوس وغیرہ نکالے، اور سینٹ کے اندر کچھ چند دن قبل جو ہے وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر مشتاق صاحب نے بھی اس پہ گفتگو کی، اور انہوں نے اس کو ایسے پیش کیا جیسے یہ کوئی ایک اسلام اور یہودیت کی لڑائی ہے، اور جو اسرائیل کے مظالم ہیں فلسطینیوں پہ، نہتے فلسطینیوں پہ، وہ محض اس لیے ہیں کہ وہ فلسطینی جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ اب یہ جو اینک ہے یہ بہرحال درست زاویہ نہیں ہے، یہ درست اینک نہیں ہے معاملات کو دیکھنے کے لیے۔ اور اسی جو زاویے سے ہم نے معاملات کو دیکھتے ہوئے جو کشمیر کی انڈیجنس موومنٹ تھی اس کو بھی ہم نے وہاں پہ مجاہدین کو گھسا کے تو اس کا نقصان کیا، اور پھر ہم نے جو اپنی اسی اینک کو لگا کے جس کا آج بھی ہم بھگت رہے ہیں، جو تحریک طالبان نے چند دن قبل بھی جو ہے وہ پاکستانی فوجی کیمپ پہ حملہ کیا اور مختلف جوان اس میں شہید ہوئے، اور آج بھی جو ہے وہ بلوچستان کے اندر ڈیرہ غازی خان کے اندر شاید جو ہے وہ کوئی اسی طرح کا ایک خودکش بمبار جو ہے وہ ایک قافلے کے ساتھ ٹکرایا تو اور بلاسٹ ہو گیا۔ تو مطلب یہ اسی اینک کی پاداش میں یہ سارا ہم بھگت رہے ہیں، اسی زاویے سے ہم نے چیزوں کو دیکھا، اور اسی زاویے سے ہم نے قوم کے سامنے پیش کیا جو سوویت یونین کے خلاف جو امریکہ کی لڑائی تھی، اور اس کو ہم نے جہاد بنا کے پیش کیا، اور اس کے اندر وہ ایسی آگ لگی کہ اس کا آج تک ہم جو ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ اس اگر اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ اگر یہ لڑائی محض جو ہے وہ یہودیت کی اور مسلمانوں کی لڑائی ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ جو سعودی عربیہ اور یمن کا آپس کے اندر جو خلفشار رہا، جو ان کا معاملہ رہا، اس کو آپ پھر کس تناظر سے دیکھیں گے؟ جو ابھی ایک کنٹینشن چل رہی ہے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اور دونوں مسلم ممالک ہیں، اور ابھی مطلب انہوں نے حملہ کیا پھر ہم نے ان پہ حملہ کیا، تو اس کو آپ جو ہے وہ دونوں جانب لوگ شہید ہوئے، تو اس کو آپ کس تناظر سے دیکھتے ہیں کہ دونوں مسلمز ہیں؟ اور اسی طرح دنیا کے اندر مختلف جو ایک ہی مسلک سے تعلق رکھنے والے، ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آپس میں لڑتے رہے ہیں، تو اس کو اگر یہ اس طرح دیکھیں گے تو یہ درست اس کا ہم تجزیے پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور اگر یہ یہودیت اور مسلمانوں کی لڑائی ہوتی تو ساؤتھ افریقہ اور برازیل اور دوسرے جو ممالک ہیں جو اس پہ چیخ و پکار کر رہے ہیں، اور ایون مغربی دنیا کے اندر جو یہودی ہیں وہ خود بذات خود اس پہ سراپا احتجاج ہیں، وہ بڑی بڑی ریلیز کا اہتمام کر رہے ہیں، اس پہ وہ چیخ چلا رہے ہیں کہ اس کو یہ جو ظلم ہے، یہ جو بربریت ہے، اس کو بند کیا جائے، تو پھر اس کو آپ کس تناظر سے دیکھتے ہیں؟ تو خدا را قوم کو جو ہے وہ آپ مزید گمراہ نہ کریں۔ یہ دنیا کے اندر جتنی بھی لڑائیاں ہیں آج موجود ہیں یا ماضی کے اندر رہی ہیں، وہ کوئی بھی لڑائی جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ وسائل پہ قبضے کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ جو اسرائیل کی بربریت ہے فلسطین کے اوپر، غزہ کے اوپر، جو ان کی جارحیت ہے، جو وہاں پہ وہ قتل عام کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد بھی ان کے توسیع پسندانہ عزائم ہے، اس کا مقصد بھی ان کے جو فلسطین کے وسائل ہیں اس پہ قبضہ ہے۔ اور دنیا کے اندر جتنی بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں وہ وسائل پہ قبضے کی جنگیں ہوتی ہیں، وہ اپنے زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کے چکر کے اندر وہ جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ اسی تناظر میں ہم نے چند دن پہلے بھی اسی اینک کو چونکہ پہنا ہوا ہے ہماری مذہبی جماعتوں نے، اور وہ درست تجزیہ نہیں کرتے، اور اس کے بڑے منفی اثرات جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں، جو افغان وار کے نتائج ہیں، اور جو
کشمیر کی جو انڈیجنس موومنٹ تھی اس کو ہم نے وہاں پہ طالبان کو گھسا کے مجاہدین کو گھسا کے اس کو تباہ و برباد کیا، اور وہ سارا آج ہم ابھی تک جو ہے وہ بھگت رہے ہیں ہر طرف سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ چند دن قبل بھی اس پہ جب پی ایس ایل کے میچز جاری تھے اور اس پہ ایک ان کی طرف سے ایک ٹرینڈ جو ہے وہ چلایا جا رہا تھا جی کہ جناب پی ایس ایل کا بائیکاٹ کریں کیونکہ کے ایف سی جو ہے وہ پی ایس ایل کا اسپانسر ہے۔ او بھائی، اگر آپ اس کا بائیکاٹ کریں گے تو وہ نقصان کس کا ہوگا؟ وہ پی ایس ایل کس کا برانڈ ہے؟ وہ اسرائیل کا برانڈ تو نہیں ہے۔ اور کے ایف سی جو ہے وہ اس معاملے میں اگر وہ پی ایس ایل کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی برانڈ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ان کی اپنی بھی ظاہر ہے کہ جو اسپانسر آتا ہے ان کے اپنے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہ لازمی طور پہ ان کی بھی کوئی شرائط ہوں گی جن کو ماننا پڑا۔ اور لیکن اس پہ آپ پی ایس ایل کے آپ بائیکاٹ پہ چلے جائیں، ظاہر ہے کہ کے ایف سی ایک بڑا انٹرنیشنل ملٹی نیشنل برانڈ ہے، اور اس نے اسرائیل کے ساتھ بھی بزنس کرنا ہے، اس نے پاکستان کے ساتھ بھی بزنس کرنا ہے، اس نے سعودی عربیہ کے ساتھ بھی بزنس کرنا ہے۔ تو وہ جہاں جہاں جائے گا وہ اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرے گا، وہ اپنے برانڈ کو بیچنے کے لیے جو ہے وہ اس کو جو اس کو بہتر لگے گا وہ اس پہ اقدامات وہ اٹھائے گا۔ تو ہمیں بھی بہرحال یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں جو ہم نے بائیکاٹ کر کے تو کس کا نقصان کیا، اور اب اگر ہم پوری قوم کو یہ ایک درس دے رہے ہیں، اگر اس پہ چیخ چلا رہے ہیں کہ یہ بڑا جو ہے وہ مسلمانوں پہ ان کا قتل عام ہو رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا تشدد ہو رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو اسرائیل کا بربریت ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن وہ محض اس لیے نہیں ہے کہ فلسطین کے لوگ جو ہیں وہ مسلمز ہیں، بلکہ یہ مادی ایک اسباب کی خاطر لڑی جانے والی جنگ ہے، وسائل پہ قبضے کی جنگ ہے، اور اس کے جو اسرائیل کے اپنے توسیع پسندانہ عزائم ہیں ان کو وہ پورا کرنے کے لیے جنگ ہے۔ تو اس کو درست تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی ظلم ہو رہا ہو، وہ کوئی اسرائیل وہ ظلم کر رہا ہو یا سعودی عربیہ وہ ظلم کر رہا ہو یمن پہ، یا کوئی بھی دوسرا تیسرا یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی جو ہے وہ کسی نہتی آبادی پہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، یا یہ کوئی انڈیویجول لیول پہ ہو یا ایک نیشنل لیول پہ یا جہاں کہیں بھی ہو، تو اس کو مذمت کرنی چاہیے، اور قطع نظر اس کے کہ مظلوم کون ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہی جو ہے وہ اسی بنیاد پہ یہ وہ درست زاویہ ہے جس کی بنیاد پہ قومیں بنتی ہیں، اور جو نوجوان نسل آپ کی جو ہے وہ اس کو شعور ملتا ہے اور وہ ترقی کرتی ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ ورنہ جو ہے نا بہرحال جو ہم یہاں پہ پچھلے پون صدی سے جو ہے وہ لگا کے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ بہرحال اینک جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور اس کو پہننے سے ہم نے پہلے ہی بہت جو ہے وہ اپنا نقصان کیا ہے۔ تو مزید نقصان سے بچنے کے لیے چیزوں کے درست تجزیے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو۔